وہ کون سے 10 جانور ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے؟ قرآن مجید میں کن جانوروں کا ذکر ہے؟ کیا جنت میں کتا بھی جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک ایتھکس کے ناظرین کو السلام علیکم۔ یوں تو اللہ نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ 10 جانور کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ ان 10 جانوروں کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہے قصوہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی۔ نبی کریم نے اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھی۔ یہی وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت سے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ میدان عرفہ میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اس جگہ اب ایک لوح نصب ہے۔ روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت شان و شوکت سے جنت میں داخل ہوں گے تو اسی اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ اونٹنی بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن کریم کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے۔ وہ اونٹنی بھی معجزہ اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ حضرت صالح کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو کہ باہر آ کر بچہ بھی پیدا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو روایات کے مطابق یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی۔ تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے 2 فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم سنایا۔ کیونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی شکل میں بطور مہمان آئے تھے، اس لیے ان کی تواضع کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے۔ تو اس بچڑے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ چوتھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو خواب میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل نے حکم ربی کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے۔ تو اسی وقت اللہ کے حکم سے ان کی جگہ ایک مینڈھا آ گیا جس نے حضرت اسماعیل کو محفوظ فرمایا اور حضرت ابراہیم نے اسے قربان کر دیا۔ تو اس مینڈھے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مینڈھا آیا بھی جنت سے تھا اور وہ جائے گا بھی جنت میں۔ پانچواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ اس گائے کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ اسی کے اوپر سورہ بقرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کا کہا اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پر مارا گیا۔ اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ تو اس گائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی۔ چھٹا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس اپنی قوم کو عذاب کا بتا کر وہاں سے چل دیے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ تو اس وقت رواج تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا تھا تو اس کو کشتی سے پھینک دیا جاتا تھا، تو کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی تھی۔ تو قرآن نکالا گیا۔ 3 دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا، چنانچہ ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا۔ تو
تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم میں محفوظ کر لو۔ تو اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک حضرت یونس زندہ رہے۔ بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا گیا ہے۔ تو وہ مچھلی جس نے آپ کو محفوظ کیا وہ بھی جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہوگی۔ 7واں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر کو بخت نصر نے قید کر لیا تھا۔ جب آپ اس کی قید سے رہا ہوئے تو اپنے ملک فلسطین گئے، تو آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا۔ اس گدھے کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو وہ گدھا بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قیامت کے روز جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 8واں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی۔ اس چیونٹی کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کو ہتھیلی پر اٹھا کر اس سے کلام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اس چیونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 9واں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے اور چرند پرند بھی ان کا حکم مانتے تھے۔ حضرت سلیمان نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا، جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا۔ تو اس ہدہد کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 10واں اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف جب دقیانوس سے بھاگ کر غار میں چھپے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے تو بہت چاہا کہ وہ کتا واپس چلا جائے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ کتا بھونکے گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لیکن وہ واپس نہ گیا اور ان کے ساتھ ہی غار کے دہانے پر بیٹھا رہا، اور جس غار میں وہ سو گئے وہیں وہ بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کتا بھی اپنی وفاداری کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ ان تمام جانوروں کے بارے میں یہ معلومات مختلف روایات کو جوڑ کر جمع کی گئی ہیں۔ ان کا ذکر کسی مستند احادیث میں نہیں ملتا، البتہ ان 10 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔